ایک بزرگ نے کسی کو کچھ غلط کرتے پایا تو انہوں نے اس سے کہا کہ خدا سے ڈر اور اس کام سے توبہ کر لے. وہ نہیں مانا. پھر وہ قبرستان گئے اور وہاں سے لوٹ کر ایک چوراہے پر کھڑے ہو کے رونے لگے. وہی شخص جس کو سمجھایا تھا سامنے سے گزرا، اس نے دیکھا تو اس نے کہا کیا ہوا؟ ابھی آپ مجھے سمجھا رہے تھے، اب آپ رو رہے ہیں. تو کہا ماجرا یہ ہے کہ میں پہلے زندوں کے پاس آیا اور میں نے چاہا کہ ان کے رب کی صلح ان سے کرا دوں. رب تو راضی ہو گیا لیکن بندے راضی نہیں ہوئے. پھر میں یہاں سے مایوس ہو کر قبرستان گیا اور میں نے سوچا کہ ان قبرستان والوں کی صلح ان کے رب سے کرا دوں. تو یہ قبرستان والے تو راضی ہو گئے لیکن اب رب راضی نہیں ہوتا. تو یہ دنیا کی زندگی، اسے یہ سوچ کے نہیں گزارنا کہ جو ہوگی دیکھی جائے گی. ہم کتنے دن رنگ ریلیاں منا لیں گے. یہ وقت تو ایسا ہے کہ اس میں جتنی ہائی ٹیکنالوجی ہے اتنی موت زیادہ قریب ہے. اب سے پہلے کے 20 30 50 سال پہلے کا اگر دور آپ دیکھیں گے تو لوگوں کی، بہت سارے لوگ 80 100 سال کے آرام سے مل جاتے تھے. لیکن اب اس زمانے میں اگر کوئی 100 سال کا 80 سال کا کوئی آدمی جب ملتا ہے تو لوگ اسے میڈیا کی زینت بنا دیتے ہیں کہ فلاں صاحب فلاں جگہ اتنی اتنی عمر کی. ایک عجوبہ اور ایک اچنبا ہو جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن ایکسیڈنٹ ہیں. گھر سے آدمی اچھا خاصا کتنے ارمانوں کے ساتھ تیار ہو کے نکلتا ہے اور اس کو خیال بھی نہیں ہوتا کہ وہ جہاں جانا چاہتا ہے وہاں تک پہنچے گا بھی نہیں، اور راستے میں حادثہ ہوتا ہے اور آدمی روڈ سے چپک جاتا ہے. اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اگر ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہوتی، اپنے رب کی رضا کی فکر نہیں ہوتی، تو ہم سے زیادہ نادان، بے وقوف اور احمق کوئی نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کاروبار چھوڑ دیں، آپ بیوی بچوں سے محبت نہ کریں، نہیں، دین تو یہ کہتا ہے کہ آپ سب سے محبت کریں، جن کے جو حقوق ہیں وہ ادا کریں. بس آپ دنیا کی محبت میں خدا سے غافل نہ، اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھیں. اگر اولاد کی محبت دل میں ہے تو اولاد کی محبت بھی یہ سوچ کر ہونا چاہیے کہ یہ میرے رب کا احسان ہے کہ اس نے مجھے صاحب اولاد بنایا. بیوی کی محبت ہے تب بھی یہ دل میں خیال ہونا چاہیے کہ میں اس بیوی سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ میرے آقا نے اپنی بیوی سے محبت کی ہے اور بیویوں کی محبت کرنے کا رب نے حکم دیا ہے. ہم کوئی کاروبار بھی کرتے ہیں تو اس کاروبار کا مقصد صرف اور صرف دنیا کمانا نہ ہو، صرف مال جمع کرنا نہ ہو، بلکہ اس کاروبار کا مقصد یہ ہو کہ اللہ مجھے روزی دے، میں اپنے بچوں کے حقوق ادا کروں، اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کروں، جن کے حقوق میرے رب نے مجھ پر رکھے میں ان کے حقوق ادا کروں. اللہ مجھے مالدار کر دے تاکہ میں غریبوں کے لیے زکات دے سکوں، صدقات کر سکوں. میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ آپ جس کاروبار کو دنیا سمجھتے ہیں یہ دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے. بس آپ کی نیت کا فرق ہونا چاہیے. آپ جو کچھ بھی کریں اس ہر کام میں یہ خیال رکھیں. آج ہمارے سماج میں کتنی برائیاں ہیں، اس سب کا صرف ایک ہی اس کی وجہ ہے کہ ہم ہر کام کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کیا اس کام سے ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. اگر بندہ ایک بار غور کر لے، کوئی بھی گناہ کرتے وقت اگر اسے یہ خیال آ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. جب ہم کہیں جاتے ہیں تو کہیں کیمرہ لگا ہوتا ہے نا اور لکھا ہوتا ہے آپ کیمرے کی نظر میں ہے، تو اچھا خاصا آدمی بھی یہ سوچ لیتا ہے کہ یہاں پر کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ جو کیمرے میں ریکارڈ ہو جائے. کیمرے کا اتنا خوف ہے
اور وہ جو ہمارا رب عالم الغیب والشہادہ ہے، جو دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے، جو ظاہر باطن کو جانتا ہے، ہمیں اس کا بالکل خوف نہیں۔ ایک مومن کیسے مومن ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ کھلم کھلا کرے اور اسے یہ خیال نہ آئے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے؟ بندہ مومن کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ اسے ہر کام سے پہلے یہ خیال ضرور آتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ جو کاندھوں پر کرامن کاتبین، جو دو معزز فرشتے ہمارے حالات اور ہمارے اعمال کو لکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے، ان کا خیال کیوں نہیں آتا؟ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ اللہ نے دو فرشتے میرے ساتھ رکھ رکھے ہیں کہ جو میرے ہر عمل کو نوٹ کر رہے ہیں؟ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، یہ دنیا کئے دن کی ہے، کبھی تنہائی میں لیٹ کے غور تو کرو، کتنی شادیاں ایسی ہیں کہ کبھی تو وہ بارات لے کے اور لڑکی والوں کے گھر تک نہیں پہنچ پاتے، اور کبھی لڑکی کو ودا کر کے اپنے گھر تک نہیں پہنچ پاتے، تو آپ کیسے بھول جاتے ہیں نکاح کے وقت شادی کے نام پر جو غنڈہ گردیاں ہوتی ہیں؟ ایک مسلمان جس کا یقین کامل ہے کہ میرا رب ہر شے پر قادر ہے اور وہی جانتا ہے کہ مجھے موت کب آنا ہے، میں نہیں جانتا کہ کس لمحہ مجھے موت آنا ہے، جس کی موت کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، وہ توبہ کرنے پر کیسے کر کے یہ بھولتا ہے کہ میں آج گناہ کر لوں کل توبہ کر لوں گا؟ اسے گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ہاں، انسانی فطرت کے اعتبار سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو پھر رب فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو میرے بندے۔ میں غفور الرحیم اسی لیے ہوں کہ میرا بندہ گناہ کرے گا تو میں بخش دوں گا، لیکن میں غفور الرحیم اس لیے نہیں کہ تو گناہ کرتا چلا جائے اور میرے خوف سے بالکل تیرا دل خالی ہو جائے۔ دن اور رات گناہوں میں اور یہ خیال ہی نہیں آتا کہ میرا رب اس بات پر قادر ہے، ہو سکتا ہے کہ وہی بندہ شراب پیتا ہو اور شراب کی حالت میں موت آ جائے، کوئی بندہ زناکاری میں ملوث ہو اور اسی وقت سے موت آ جائے۔ کتنی آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کتنی ویڈیوز ایسی آتی ہیں کہ یہ کلب وغیرہ میں یا شادیوں کے موقع پر لوگ ڈی جے پہ ڈانس کر رہے ہیں اور ڈانس کرتے کرتے گر گئے اور مر گئے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھی؟ اور اپنی نافرمانی کرنے والوں، ہر موقع پر یاد رکھو اور ہر نافرمانی کے وقت یہ خیال رکھو کہ تمہارا رب اس وقت بھی تمہیں موت دے سکتا ہے۔ اگر اس حالت میں ہماری موت ہوئی تو پھر ہم اپنے رب کے سامنے کس منہ کے ساتھ جاتے ہیں؟ اس لیے اپنے دلوں میں خدا کا خوف بٹھاؤ، اور یہ یوں ہی غافل رہ کے دنیا گزارنے میں صبح ادھر شام ادھر دوپہر ادھر، سمجھے، یاروں میں دوستوں میں شادیوں میں بیاہوں میں کاروبار میں بیوی میں بچوں میں، صرف اسی میں رہ کے آپ یاد نہیں کر سکتے۔ یہ بات کی بات ہے، پہلے آپ کو تنہائی میں کبھی نہ کبھی بیٹھ کے یہ غور کرنا پڑے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جب تک آپ تنہائی میں غور نہیں کریں گے شیطان آپ کو غافل کرتا رہے گا۔ جب رات کو لیٹا کریں تو اس وقت سوچا کریں کہ جب لائٹ بند کر کے اتنے بڑے 10x20 کے کمرے میں اتنی ہیبت ناک اندھیری ہے تو وہ 2x6 کے کمرے میں کیا حالت ہوگی؟ جب تک اس کا دھیان نہیں کریں گے، جب تک اس پر غور نہیں کریں گے۔ ایک بزرگ تھے، جب انہیں کسی معصیت کا خیال آیا تو انہوں نے چراغ جل رہا تھا، اس چراغ پر اپنی انگلی لگائی اور انگلی لگائے رہے حتیٰ کہ انگلی جلتی رہی، چربی ٹپکنے لگی اور چیختے رہے۔ اس کے بعد انگلی ہٹائی اور اپنے آپ سے کہا او نفس، تو خدا کی نافرمانی کرنا چاہتا ہے، تجھ سے اس چراغ کی لو، اس چراغ کی تپش صرف ایک انگلی پر برداشت نہ ہو سکی، تو اس رب کی نافرمانی کرنا چاہتا ہے جس نے اس آگ سے 1000 گنا زیادہ، لاکھوں گنا زیادہ جہنم کی آگ کو تیز کیا ہوا ہے۔ تو یہاں چراغ کی لو کو ایک انگلی برداشت نہ کر سکی تو جہنم کی آگ کو پورا جسم کیسے برداشت کرے؟ یہ اللہ والوں کی زندگیاں ہیں، لیکن یہ سب چیزیں جب حاصل ہوتی ہیں جب بندہ غور کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو صرف غفلت میں مت ڈالو،
جس دن موت آئی اور بندہ چارپائی پر لیٹ گیا، اس وقت حسرت سے، ندامت سے کوئی حاصل نہیں ہونا، کچھ فائدہ نہیں ہونا۔ آج کا جو ٹائم ہے اس کو قیمتی سمجھے۔ یہ آج کل کے جو، جیسے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو نئی عمر کے جو لڑکے ہوتے ہیں، اکثر ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسہ کماتے ہیں اور اڑاتے ہیں۔ ان کی نظر میں اس پیسے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ ارے پیسہ تو ہاتھ کا میل ہے، پیسہ تو ہاتھ کا میل ہے، سب ہو جائے، ارے دیکھی جائے۔ لیکن جب ان کی بیوی، بچے اور ان کے سر پر جب ذمہ داریاں آتی ہیں تو وہی ایک ایک پیسے کو جوڑ کے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے یار بڑی پیسے کی بربادی، کیونکہ ان کو بچپن کی عمر میں یہ سمجھ نہیں آتا کہ پیسہ کتنی مشکل سے کمتا ہے۔ دن اور رات آدمی محنتیں کر کے ایک کرتا ہے، تب جا کے اس کو جو ہے وہ پیسہ ملتا ہے۔ تو اس کو جوڑنے کی فکر تب تک نہیں ہوتی جب تک ذمہ داری نہیں آتی، جب تک مشکلیں سامنے نہیں آتی۔ ان سے پوچھو جنہوں نے کمایا اور اڑایا، اور پھر ان کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے اور ان کے پاس اپنے علاج کے لیے پیسہ نہیں ہوتا، اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے پیسہ نہیں ہوتا، اور وہ تیرا میرا منہ تکتے ہیں، تو ان سے پوچھو کہ اس کی کیا قیمت ہے۔ ایسے ہی آج ہمارے پاس جو صحت مند زندگی ہے، جو ہمارے پاس وقت ہے، آج ہم اس کی قدر کریں نہ کریں، کیونکہ ابھی ہمارے جسم میں طاقت ہے، ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، لیکن جب ہم چارپائی پر پڑے ہوں گے اور ملک الموت ہمارے سامنے ہوں گے، موت کے فرشتے جب ہمیں گھیرے ہوں گے، ہم چاہ کے بھی اٹھ نہیں سکیں گے، ہم بھاگنے کو چاہیں لیکن بھاگ نہیں سکیں گے۔ اس وقت جب آدمی کو پتہ چلے گا کہ میری روح کو لینے کے لیے جہنم کی طرف سے فرشتے آئے ہیں، رب کی نافرمانیاں جو میں نے کی ہے، آج اس کا نتیجہ میرے سامنے آنے والا ہے، وہ رزلٹ میرے سامنے آنے والا ہے، تب بندہ حسرت کرے گا، پریشان ہوگا، لیکن اس پریشانی سے اس وقت اس کے لیے کوئی راحت نہیں۔ اس لیے آج کا جو قیمتی وقت ہے اس کی قدر کریں اور اس کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق